بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک ارادے پر اللہ رب العزت کی مدد۔ شدید گرمی تھی۔ عبدالغفور پسینے میں بھیگا ہوا اپنی پرانی سائیکل گھسیٹتے ہوئے ایک ایسی دکان پر پہنچا جہاں پرانا عمارتی سامان فروخت ہوتا تھا۔ اس نے جیب سے 30 روپے نکالے اور دکاندار سے نہایت عاجزی سے کہا، مجھے 10 پرانی اینٹیں دے دیجیے۔ دکاندار نے ملازم کو اینٹیں دینے کا کہا اور خود دوبارہ اخبار پڑھنے لگا۔ عبدالغفور نے احتیاط سے اینٹیں سائیکل کے کیریئر پر باندھی اور سائیکل پر سوار ہونے کی بجائے اس سے پیدل دھکیلتے ہوئے روانہ ہو گیا۔ اس کی تھکن صاف بتا رہی تھی کہ وہ کافی دور سے آیا تھا۔ یہ منظر کئی دنوں سے دکاندار دیکھ رہا تھا۔ تقریباً ہر دوسرے یا تیسرے دن یہی شخص آتا، صرف 10 اینٹیں خریدتا اور خاموشی سے واپس چلا جاتا۔ آخر ایک دن اس کا تجسس بڑھ گیا۔ اگلی بار جب عبدالغفور آیا تو دکاندار نے اسے احترام سے بٹھایا، چائے منگوائی اور محبت سے پوچھا، بھائی اگر برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں، تم ہر چند دن بعد صرف 10 اینٹیں ہی کیوں خریدتے ہو؟ عبدالغفور نے مسکرا کر آہستہ سے جواب دیا، مجھے تقریباً 1500 اینٹوں کی ضرورت ہے، مگر میں دہاڑی دار مزدور ہوں، کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں، جس دن مزدوری مل جائے اسی دن چند اینٹیں خرید لیتا ہوں، آہستہ آہستہ جمع کر رہا ہوں۔ دکاندار نے حیرت سے پوچھا، اتنی اینٹیں کس کام کے لیے؟ عبدالغفور نے ادب سے جواب دیا، میں اپنے گھر کے صحن کی دیواریں اونچی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت پر عمل کر سکوں۔ دکاندار نے مزید پوچھا، کون سی نصیحت؟ عبدالغفور نے بتایا، میں نے ایک بزرگ سے ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کاروبار میں مسلسل تنگی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کے صحن کی دیواریں اونچی کر لو۔ اس نے حکم پر عمل کیا۔ کچھ عرصے بعد اس کے حالات بدل گئے اور رزق میں برکت آ گئی۔ بعد میں اس نے وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ اس کے گھر کی بے پردگی ختم ہو گئی تھی اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے رزق میں وسعت عطا فرمائی۔ پھر عبدالغفور نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میرے گھر میں میری 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں، ایک 8 سال کی اور دوسری 7 سال کی۔ ہمارے صحن کی دیواریں بہت نیچی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ بڑی ہوں، میں اپنی استطاعت کے مطابق دیواریں اونچی کروں تاکہ ان کی پردہ داری کا بہتر انتظام ہو جائے۔ اس لیے میں تھوڑی تھوڑی اینٹیں جمع کر رہا ہوں۔ یہ سن کر دکاندار کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے پوچھا، اب تک کتنی اینٹیں جمع ہو چکی ہیں؟ عبدالغفور نے حساب لگا کر کہا، 300 سے کچھ زیادہ۔ چائے سامنے آ چکی تھی۔ دکاندار نے خاموشی سے پیالی میز پر رکھی، پھر محبت بھرے لہجے میں بولا، عبدالغفور تمہارے گھر کی دیواریں میں مکمل کروں گا۔ رہ گیا۔ دکاندار نے مسکراتے ہوئے مزید کہا، اور اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو آج مستقل میں ملازمت بھی کر لو۔ عبدالغفور کی آنکھوں بہنے لگی۔ اس نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ تو واقعی مہربان ہے۔ بندہ جب صرف نیت نیک اور خالص ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے ایسی جگہوں سے آسانیاں پیدا کرتا ہے جہاں سے کبھی وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ سبق: نیت نیک کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت، برکت اور آسانیوں کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کا ایک لائک اور شیئر ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے۔